پس محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب اطاعت کو آپ کے لیے خاص اور خالص کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لائی جائے اور دین کو اس کے لیے خالص کیا جائے۔ پس کسی انسان کا شمار محمد رسول اللہ کا سچا اور برحق اقرار کرنے والوں میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شہادت کے تقاضوں کو پورا نہ کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت گزاری، نواہی سے اجتناب اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول کی ذمہ داری اللہ کے پیغام کی تبلیغ ہوتی ہے، فرمان الہی ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام الہی کا پہنچا دینا ہے۔ سورۃ النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ تبلیغ کر دی، کوئی خیر و بلائی کی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی نہ کر دی ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں جس سے انہیں آگاہ نہ کر دیا ہو۔ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور رسول کا کام اس کی تبلیغ ہوتا ہے، ہمارا کام اس کو ماننا ہوتا ہے۔ حاشیہ: یہ بات حضرت امام زہری رحمۃ اللہ سے ثابت ہے اور امام بخاری نے اسے کتاب التوحید میں تعلیقاً اس آیت کے تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ امام خلال نے السنہ میں اسے موصول کہا ہے، دیکھو فتح الباری تغلیق التعلیق۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ان تمام امور کو تسلیم کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ سورۃ الحشر۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائے اور جو فیصلہ آپ کر دے اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی فرمانبرداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت کو آیت امتحان کہا جاتا ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آیت کی دلالت کی روشنی میں اپنے نفس کی سچائی کا امتحان لے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز و مشروع
ٹھہرایا ہو، نہ کہ اپنی خواہشات اور بدعت کے مطابق۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں کثرت کے ساتھ بدعات سے ڈرایا گیا اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ وہ عظیم الشان احادیث جنہیں علماء کرام نے دین کے ان اصولوں میں سے ایک اصول شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی وہ عمل اس عمل کے کرنے والے پر لوٹا دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں خطبہ ارشاد فرماتے تو فرمایا کرتے، ترجمہ: اما بعد، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام بدعات ہے، یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے محفوظ پکڑ کر رکھو، اور دین میں بدعت سے بچ کر رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ان معانی میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان دو گواہیوں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر سارا دین قائم ہے۔ پس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اخلاص، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے متابعت، اتباع، اور دین انہی دو چیزوں پر قائم ہے، معبود برحق کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی جو کام خالص اور درست ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، اے ابو علی، خالص اور درست کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر عمل خالص ہو مگر درست نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر عمل درست ہو مگر خالص نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ خالص اور درست ہو جائے۔ خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور درست وہ ہے جو سنت کے موافق ہو۔ ابن ابی الدنیا، الاخلاص والنیہ، ابو نعیم فی الحلیہ۔ خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا مدلول ہے، اور درست وہ ہے جو سنت کے موافق ہو، یہ محمد رسول اللہ کا مدلول ہے۔ پس ان دو کلمات پر پورا اللہ کا دین قائم ہے، اور ان دو کلمات کے بارے میں اگلوں اور پچھلوں سے پوچھا جائے گا۔ پوائنٹ فرسٹ، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ۔ ان میں سے پہلا اخلاص اور دوسرا متابعت کا تقاضا کرتا ہے۔ ارکان اسلام کی وضاحت۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد طالب علم کے لیے اسلام کی باقی ارکان کی وضاحت کی جائے جو حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز ادا کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، زکوٰۃ دینا۔ پوائنٹ تھرڈ، رمضان کے روزے رکھنا۔ پوائنٹ فورتھ، جس کو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ شرح: یہاں سے آپ اہمیت کے اعتبار سے باقی ارکان اسلام اور ان کے کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور توحید کے بعد اس کے سب سے بڑے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ نماز بروز قیامت کسی انسان کے سچے ایمان کی دلیل و برہان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ: جو آدمی نماز پر محافظت کرتا ہے تو اس کے لیے نماز نور و برہان ہوگی، نیز بروز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو آدمی نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ برہان، اور نہ نجات کا ذریعہ، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مسند احمد، مسند دارمی، شعب الایمان البیہقی بسند جید۔ پس نماز ہی برہان ہے، یعنی کسی انسان کے سچے ایمان کی گواہ اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد مبارک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان نماز ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ احمد، ترمذی، یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے دین میں نماز کی شان بہت بڑی ہے، اور بروز قیامت سب سے پہلے انسان سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نمازیں مقبول ہوں گی تو وہ نجات پا جائے گا اور کامیاب ہوگا، اور اگر نمازیں رد کر دی گئی تو ناکام و نامراد ہوا۔ قرآن کریم میں بہت ساری نصوص نمازیں قائم کرنے اور ان کی حفاظت اور ان کے اوقات کی پابندی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور نمازوں سے غفلت برتنے سے اور ان میں کمی پیشی کرنے سے اور ضائع کر دینے سے ڈرایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ قرآن مجید کے اکثر مواقع پر یہ حکم وارد ہوا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد نالائق جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں نماز کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے، جو کہ اللہ کے ہاں اس کے عظیم مقام و مرتبہ اور اللہ کے دین میں اس کی رفعت شان کو واضح کرتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عظیم الشان فریضہ کا خوب اہتمام کرے جو اس کے اور رب کے مابین رابطہ اور صلہ ہے، اور اس کے ارکان و واجبات اور شروط وغیرہ ان امور کا خوب اہتمام کرے جو اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرائے ہیں، اور نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور ظاہری و باطنی احسان و اطمینان کے ساتھ ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ترجمہ: جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے، اچھا رکوع کرے، تو وہ نماز اس کی تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ صحیح مسلم۔
تیسرا رکن زکوٰۃ۔ کتاب اللہ میں اس کا بیان نماز کے ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کی پاکیزگی اور اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اس کی جان و مال میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں ہے صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی، صحیح مسلم۔ زکوٰۃ اس بہت سارے مال میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کو عطا کیا ہے۔ یہ صدقہ مالدار لوگوں سے لے کر فقیروں پر لوٹا دیا جاتا ہے اور اس پر بہت ساری مصلحتیں اور منافع مرتب ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی کفالت، باہمی ہمدردی اور تعاون پیدا ہوتے ہیں اور مذموم خصلتوں سے نجات ملتی ہے، جیسے حسد و بغض، دشمنی اور دیگر امور۔ یہ دین اسلام کے بڑے محاسن میں سے ایک ہے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشروں کی بہت بڑی مصلحتیں پوری ہوتی ہے اور اس سے اسلام کی نظام تکافل کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب کی گئی ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے، بخاری مسلم من حدیث ابن عباس۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان اس عظیم الشان فریضہ کا اہتمام کرے۔ پس جس کسی کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا واجب ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ ویسے ہی یہ فریضہ پورا کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ کہ انسان دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قربت کا امیدوار رہے، تاکہ اس عظیم عبادت کے حقائق کو پورا کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے والے کسی نفلی عمل سے اللہ کی قربت اس سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے جتنی قربت اس کا عائد کردہ فریضہ ادا کرنے سے ملتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ۔ رمضان بہت ہی مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ سے اللہ تعالیٰ کی تقوی کے حقائق پورے ہوتے ہیں اور نفس کو اپنی رعونت، اتباع نفس اور ملذات و شہوات سے نجات ملتی ہے، اور نفس کی ان چیزوں سے صبر کرنے پر تربیت ہوتی ہے جو اس سے موافقت رکھتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے۔ پس جب روزہ کی وجہ سے نفس کی تربیت اس ڈگر پر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے ان حرام کاموں کا ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے جن کو چھوڑے بغیر تقوی پورا نہیں ہو سکتا۔ پس روزہ بندے کے لیے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ایک ڈال ہے۔ اس میں مصلحتیں اور بہت بڑی خیر و برکت ہے۔ یہ سال میں ایک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ جس انسان کو اس طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب ہو گئی جیسے کہ ہونی چاہیے تو یہ اس کے سارے سال کے لیے زیادہ سفر ہے۔ وہ ایک ماہ روزے رکھے گا مگر اس کے اثرات انشاءاللہ پورا سال باقی رہیں گے۔ پانچواں رکن حج۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں صرف ایک بار استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض کیا ہے۔ جو کوئی اس سے زیادہ حج کرے تو یہ نفلی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں
احادیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حج کی ترغیب دی اور اس عظیم الشان عبادت کے بجا لانے پر ابھارا، اور حج کے نتیجے میں جو بہت بڑے اجر و ثواب ملتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ان کو بیان کیا۔ پس جو انسان استطاعت رکھتا ہو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج کے احکام سیکھے تاکہ اس عظیم الشان عبادت کو بصیرت کے ساتھ ادا کر سکے، تاکہ اس کی خیر و برکات اور عظیم الشان اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ ذرا غور کیجئے، یہ 5 ارکان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہے۔ اللہ کے دین میں ان ارکان کی عظمت و شان اور بلند مقام و مرتبہ پر غور و فکر کرے۔ جس کو اللہ پاک ان کی توفیق دے دے اور وہ انہیں کما حق بجا لائے جیسے کہ مطلوب ہے، تو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں فرض نماز پوری پڑھتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم۔ اور اس اعرابی کے واقعہ میں ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارکان گنے تو وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے، میں اس میں نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں جائے گا۔ بخاری مسلم۔ حاشیہ: بخاری میں پوری حدیث اس طرح ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ بس یہ 5 ارکان وہ بنیادیں ہیں جن پر دین اسلام قائم ہے، اور مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ ان کی انتہائی سخت حفاظت کرے اور ان کا خوب بڑھ چڑھ کر اہتمام کرے۔ یہ وہ سب سے بڑے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ بخاری۔ حاشیہ: پوری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے،
اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بے وجہ تکلیف جسمانی کی پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پس جب انسان کو یہ توفیق دی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں ان ارکان کی حفاظت کرے تو بروز قیامت وہ انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس لیے اہل علم اور دین کے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کو ان ارکان کی حفاظت اور ان کے اہتمام کی ترغیب دے، اور اللہ کے دین میں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظیم شان بیان کرے، اور یہ کہ جو کوئی ان ارکان کو بجا لاتا ہے تو یقیناً وہ دین کی سب سے عمدہ ترین بنیادوں کو بجا لاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان ارکان دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد و نصرت اور معاونت اور اس کی طرف سے توفیق کا طلبگار ہے۔